جن کو گھر میں دوسری دفعہ دال کوئی نہیں دیتا وہ آئینی ماہرین بنے بیٹھے ہیں. عطا تارڑ جیسے لوگ, مطلب عطا تارڑ جیسا بندہ آج کل پریس کانفرنس میں باتیں کر رہا تھا ججز کے خلاف. اس کے اپنے نانا کا کیا کردار تھا. جن کے رگوں میں حرام گیا ان کے منہ سے کبھی حلال بات نہیں نکلتی. کون؟ قمر زمان قاہرہ بیٹھا ہوا بات کر رہا ہے آئین کی, اور صدر کو اس کی اوقات یاد کرا رہا ہے. میں قمر زمان قاہرہ کو کہوں گا, قاہرہ صاحب آپ کے اوپر ایک قیامت گزری تھی کچھ عرصے پہلے. بآواز بلند کہتے ہیں کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ بھی نہیں ہیں, ہم حکومت کا حصہ بھی نہیں ہیں, مطلب کسی طرف جا بھی نہیں رہے. مجھے پوری امید ہے اس فرائی پان والی مائی سے کہ وہ کوئی نہ کوئی اعتراض اٹھائے گی. وہ کہتی تھی نا مجھے تو استری نہیں ملتی تھی, اور اتنی ماسی بولی بن کے بیٹھی تھی دوپٹہ لے کے, مطلب وہ پھپے کٹنیاں نہیں ہوتی محلے میں, اس طرح بیٹھی ہوئی تھی. میک اپ پورا اس نے کوئی 2 لاکھ کا منہ پہ لگایا ہوا تھا, اور وہ کہہ رہی تھی جی مجھے استری نہیں ملتی تھی تو میں فرائی پان سے استری کرتی تھی. بڑی معصوم, مطلب دنیا کی مظلوم. وہ نہیں وہ منا بھائی MBBS میں, بس چپ کر جا بھائی, رلائے گا کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں رضوان احمد صدیقی, جن کو اکثر آپ میرے ساتھ انٹرویوز میں دیکھتے ہیں اور ان کے انالیسس کو آپ پسند بھی کرتے ہیں. رضوان صاحب, آج سپریم کورٹ سے ایک بڑی خبر آئی. جیل برو تحریک کے پہلے رزلٹ کے فوراً بعد اس خبر کا آنا, کیا خان صاحب کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی محنت رنگ لے آئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کرامت بھی, بات یہ ہے کہ کل صدر پاکستان نے بھی الیکشن کی ڈیٹ دی 9 اپریل کی, جس کے اوپر شدید احتجاج کیا گیا اور بلو دا بیلٹ جملے استعمال کیے گئے صدر پاکستان کے لیے کہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, حالانکہ وہ سپریم کمانڈر ہیں اس ملک کی فوج کے, افواج پاکستان کے. خیر, جو لوگ یہ بات کر رہے تھے تو ان کے لیے عمران خان نے قومی اسمبلی میں ایک ورڈ کہا تھا, تو مجھے آج تک وہ یاد ہے, مائنڈ اوور میٹر, کہ یہ لوگ میرے لیے میٹر نہیں کرتے اس لیے میں ان کی بات کو مائنڈ نہیں کرتا. تو ان لوگوں کی حیثیت کوئی نہیں. خواجہ آصف وہ کہہ رہے ہیں ہم دیوالیہ ہو گئے ہیں, مطلب الٹی باتیں. مولانا فضل الرحمان نے بھی کل کہہ دیا ہم دیوالیہ. خواجہ آصف نے اب یہ بھی کہا کہ 77 لوگ تو صرف گرفتار ہوئے ہیں. اچھا نہیں, وہ 77 لوگ جو گرفتار, کوئی حیا پھر ان نے دیکھیں کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. اسی شخص نے کل ARY پہ بیٹھ کے یہ کہا کہ جب نواز شریف ہاسپٹل ہوتا تھا تو 100 بندہ نہیں ہوتا تھا, ہماری پیشی پہ 50 بندہ نہیں ہوتا تھا. مطلب اپنی شکست بھی تسلیم کر رہے ہیں. جہاں تک سپریم کورٹ کے ایکشن لینے کی بات ہے, سو موٹو لینے کی بات ہے, تو آج سپریم کورٹ کو یہ احساس ہوا ہے کہ یہ ملک کشمیر سے بھی زیادہ بدتر حالات میں چلا گیا. عوام سڑکوں کے اوپر رول رہی ہے, اور ان کے اوپر جو رانا ثناء اللہ جیسے بد کردار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے پہلے بھی مرڈر کیے ہوئے ہیں, 19 کے قریب مرڈر کیے ہیں, انہی کی جماعت کے بندوں نے الزام لگایا ہوا ہے. ثانیہ ماڈل ٹاؤن بھی انہوں نے کروایا, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اس قسم کے لوگ اس وقت, بدترین لوگ جو اس وقت ہمارے پر مسلط ہوئے ہیں, ان سے پھر خطرہ ہے کہ کہیں قتل و غارت نہ ہو جائے. تو سپریم کورٹ نے آج ایکشن لے لیا, اور میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا, آئینی ماہرین کو بیٹھے ہوئے, مطلب جن کو گھر میں دوسری دفعہ دال کوئی نہیں دیتا وہ آئینی ماہرین بنے بیٹھے ہیں. عطا تارڑ جیسے لوگ, مطلب عطا تارڑ جیسا بندہ آج کل پریس کانفرنس میں باتیں کر رہا تھا ججز کے خلاف. اس کے اپنے نانا کا کیا کردار تھا. مطلب اپنے گریبان میں جھانکیں پہلے کہ تمہارے گھر کا کیا حال تھا. تمہارا نانا وہ تھا جس نے پاکستان میں روایت ڈالی تھی ججز کو رشوت دینے کی, اور باقاعدہ طور پر وہ ثابت ہوا عدالتوں کے اندر. مطلب جن کے رگوں میں حرام گیا ان کے منہ سے کبھی حلال بات نہیں نکلتی. تو عطا تارڑ جیسے لوگوں کو شرم آنی چاہیے تھی کہ جس جگہ بیٹھ کے وہ بات کر رہا تھا, اور جس مٹی جس رزق کے وہ پلا ہوا ہے, وہ اسی نانا کی کمائی ہے جو وہ حرام دے دے کے لوگوں سے کمیشن کھاتا اور پھر صدر پاکستان بن گیا تھا. تو یہ ویسی ہی عدلیہ چاہتے ہیں, ویسے ہی ججز چاہتے ہیں. ان کو ایسے ججز ہرگز پسند نہیں جو آئین کی بالادستی کا کام کریں. مطلب کون؟ قمر زمان قاہرہ بیٹھا ہوا بات کر رہا ہے آئین کی, اور صدر کو اس کی اوقات یاد کرا رہا ہے. میں قمر زمان قاہرہ کو کہوں گا, قاہرہ صاحب آپ کے اوپر ایک قیامت گزری تھی کچھ عرصے پہلے. آپ کا جوان بیٹا شہید ہو گیا تھا ایکسیڈنٹ میں, آپ کو عقل نہیں آئی. آپ لوگوں کے بچوں کا رسک مار رہے ہیں صرف اپنے معاون خصوصی ہونے کے لیے. آج آپ بچوں کا حق مار رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ بآواز بلند کہتے ہیں کہ ہم PDM کا حصہ بھی نہیں ہیں, ہم حکومت کا حصہ بھی نہیں ہیں. مطلب کسی طرف جا بھی نہیں رہے. وہ کہتے ہیں جی ججز کا کیا کام ہے ڈیٹ دینے کا. بھائی ججز کا پھر کیا کام تھا جب رات کو 12 بجے عدالتیں کھلی تھیں؟ ججز کا کیا کام تھا کہ اسمبلی کی اندر کی کارروائی میں انٹرفیئر کریں؟ ججز کا کام ہوتا ہے, عدالتوں کا کام ہوتا ہے کہ آئینی بحران کو ختم کیا جائے. اس دن انہوں نے آئینی بحران ختم کیا تھا. آج پھر مجھے امید ہے کہ ہمارے ججز اس آئینی بحران سے, اس معاشی بحران سے, دیکھیں جب ہم آئینی بحران سے باہر نکلیں گے تو ہم معاشی بحران سے باہر نکلیں گے. ابھی یہ لوگ اگر
الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے فار ایگزامپل 1 دن میں 2 دن میں 4 دن میں 5 دن میں 7 دن میں 8 10 دن 15 دن میں 20 دن میں اناؤنس ہو جاتا ہے، تو پھر یہ کیا کریں گے؟ پھر جیلوں کے اندر سے زیادہ ووٹ نکلیں گے ہمارے، کیونکہ زیادہ کارکن تو ہمارے جیلوں میں چلے گئے ہیں۔ باہر تو ہم لوگ پھیر ہی رہے ہیں نا، ابھی ہماری 24 تاریخ کی باری ہے، پھر 26 کو اسلام آباد کی باری ہے، اور ابھی یہ ایک مذاق سمجھ رہے ہیں نا، رانا ثناء اللہ کے 80 بندے آئے ہیں، 85 باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کوٹ آس جیل کی باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دھرنا دے کے کہ ہمیں اندر لے کے جاؤ، یہ اندر لے جانے کی نہیں، ان کے اندر جرات ہی نہیں ہے۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان انشاءاللہ جو ایکشن لے چکی، 9 رکنی بینچ بن چکا، مجھے پوری امید ہے اس فرائی پان والی مائی سے کہ وہ کوئی نہ کوئی اعتراض اٹھائے گی۔ وہ کہتی تھی نا مجھے تو استری نہیں ملتی تھی، اور اتنی ماسی بولی بن کے بیٹھی تھی دوپٹہ لے کے، مطلب وہ پھپے کٹنیاں نہیں ہوتی محلے میں، اس طرح بیٹھی ہوئی تھی، میک اپ پورا اس نے کوئی 2 لاکھ کا منہ پہ لگایا ہوا تھا، اور وہ کہہ رہی تھی جی مجھے استری نہیں ملتی تھی تو میں فرائی پان سے استری کرتی تھی، بڑی معصوم، مطلب دنیا کی مظلوم، وہ نہیں وہ منا بھائی MBBS میں، بھائی بس چپ کر جا بھائی، رلائے گا کیا؟ تو یہ رلانے والی بات کر رہی تھی، تو وہ کہہ رہی تھی فرائی پان۔ تو وہ پھر ہماری ایک بڑی پیاری ہے، میں نے عالیہ حمزہ نا، ان کا میں نے انٹرویو دیکھا اس کے اوپر نا، انہوں نے کہا جی پھر ان کو ہم نے چائے بنانے کے لیے برتن بھی نہیں دیا ہوا تھا، یہ دودھ کے اندر چینی اور پتی ڈال کے پی کے تو چولہے پہ بیٹھ جاتی تھیں۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کی، کہتے ہیں انہوں نے ان کو اسٹریٹنر بھی نہیں دیا تھا بال اسٹریٹ کرنے کے لیے، یہ عارف لوال کے چمٹے سے جو ہے نا بال سیدھے کرتی تھی، پھر ہم نے ان کو لپسٹک بھی نہیں دی ہوئی تھی، پھر یہ مچھروں کو مار کے ان کے خون کو یہاں پر لپسٹک کے طور، مطلب کس طرح جاہلانہ قسم کی باتیں، ان کی جیلیں سب نے دیکھی ہوئی ہیں، کون سے گیسٹ ہاؤس میں۔ یہ تو ہوگی ذرا تھوڑی سی انجوائے والی باتیں۔ بتائیں اگر سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے، الیکشنز ہوں گے، وقت پر ہوں گے، اور خان صاحب کے کوئی 4-5 کیسز چل رہے ہیں جن کو کافی سینسٹیو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے، اگر خان صاحب نااہل ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا، سپریم کورٹ الیکشن کی ڈیٹ دے سکتی ہے، عوام کی امیدوں کے اوپر دے سکتی ہے۔ آج سروے کر لیں، آپ نکل جائیں، کسی گلی میں نکل جائیں، کسی محلے میں، کسی ٹاؤن میں، کسی سٹی میں، کسی ہاؤسنگ سوسائٹی میں، کہیں بھی نکل جائیں، مطلب دفتر سے لے کر گھر تک، گھر سے لے کے دکان تک، اور دکان سے لے کے چھابڑی والے تک، اور چھابڑی والے سے لے کر اس جھونپڑی تک جہاں پر 2 وقت کی روٹی اس گورنمنٹ نے مشکل کر دی ہے۔ اور آج باقاعدہ اعلان کیا شہباز شریف نے، ابھی اور مہنگائی آنی ہے، ابھی اور مہنگائی آئے گی، ہم اپنی تنخواہیں نہیں لے رہے۔ نہیں، انہوں نے قربانی تو آج دی ہے، تنہاؤں کی، سر ان کا بلوں کی، اچھا چائے نہیں پئیں گے، بسکٹ نہیں کھائیں گے، کھانا 1 ڈش ہوگا، اتنا کچھ تو انہوں نے قربان کیا اس قوم کے لیے۔ مجھے کرامت بھائی یہ نہیں سمجھ آتی کہ تنخواہیں ان کے کام کی ہوتی نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا، جس طرح ابھی میں نے پہلے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جیسے ابھی LCs پھنسی ہوئی ہیں، تو میرا رابطہ ہو جائے گا کسی وزیر سے، وہ کہے گا ٹھیک ہے یار میں تیری LC کلیئر کراتا ہوں، $2 لاکھ مجھے دے، میں تیری LC کلیئر کروا دیتا ہوں۔ وزارت خزانہ، یہ وزیر خزانہ کیوں آئے ہوئے ہیں؟ LCیاں کیوں بند پڑی ہوئی ہیں، کیوں نہیں کھول رہی؟ یہ کمیشن لیں گے، ان کے ہر جگہ پر ان کی کمیشنز ہیں، ہر جگہ پر۔ یہ بل روکتے ہیں، بل روکنے کے بھی یہ پیسے لیتے ہیں، بل نکلوانے کے بھی پیسے لیتے ہیں، پہلے ٹینڈر کرنے کے پیسے، پھر ٹینڈر دینے کے پیسے، پھر ٹینڈر کی پیمنٹس نکلوانے کے پیسے، پھر اس نکلوا کے جب وہ لے کے جا رہا ہوتا ہے تو پھر دوبارہ پیسے۔ مطلب یہ لوگ تو کماتے اس طرح نا یار۔ اب میں کدھر مجھے اب واپس اس سوال پر، واپس اس سوال پہ آتے ہیں، جہاں تک عمران خان کی نااہلی کا آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی نااہلی، تو پرسوں ہائی کورٹ میں ہماری پیشی تھی۔ عمران خان صاحب کی نااہلی کرنے سے پہلے یہ سوچ لیجیے گا کہ یہ عوام کے دلوں میں رچ بس گیا ہے۔ انشاءاللہ خان کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم لوگوں نے اقتدار میں لانا ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں کوئی بھی رستہ اختیار کرنا پڑے۔ اور عمران خان صاحب نے بھی آج کہہ دیا ہے کہ میں دوبارہ حکومت میں آؤں گا، میں دوبارہ وزیر اعظم بنوں گا، میں اس پاکستان میں۔ اور اس دفعہ انہوں نے بڑی کھلم کھلا ان کو کہا کہ اس دفعہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو لہذا یہ جو چوروں کا ٹولہ اکٹھے ہو کے توشہ خانہ میں، ٹیریان میں، ادھر ادھر لیفٹ رائٹ، مطلب چھلانگیں مار رہے ہیں باندر کی طرح، کبھی اس درخت سے اس درخت پہ، اس گھڑی کا بہت زور و شور چلتا رہتا ہے۔ ہاں، وہ گھڑی میں ٹائم نہیں دیا نا انہوں نے۔ جو لوگ گھڑیوں کا ذکر کر رہے ہیں نا، خاص طور پہ مریم نواز، ان کو ٹائم نہیں دے وہ سکے۔ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہوئی تھی، بڑی مقدس گھڑی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے حسین نواز نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کے ملک ارشد کو رشوت دی تھی 50 لاکھ روپے۔ ان لوگوں کے آگے وہ کہتے ہیں نا، باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ۔ ان کا ایمان ہی کچھ نہیں ہے۔ ایک وہ ڈبو سا باہر بیٹھا ہوا ہے، وہ باہر سے جب سیڑھیاں اترتا ہے تو وہ ایک ہے دنیا نیوز کا، پتہ نہیں کوئی اینکر ہے، اظہر پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، وہ ان کا ذاتی ملازم ہے۔ وہ وہی سوال، لکھے ہوئے سوال اس سے کرتا ہے ڈبو سے، اور ڈبو ایسے ایسے کر کے
ایسے ایسے ہاتھ کر رہا ہوتا ہے یوں اور یوں جواب دے رہا ہوتا ہے ہاں وہ مظاہر صاحب کے خلاف ریفرنس آنا چاہیے، فلانا کرنا چاہیے، یہ مطلب کس قسم کے نکمے صحافی سامنے کھڑے ہوتے ہیں، 2 نمبر قسم کے. جیسے سلیم صافی بیٹھا تھا نا مریم نواز کے سامنے ایسے کر کے، مطلب یار کتنی ایک نوکری، کتنا ایک روٹی کما لو گے یار، کتنے پیسے کما لو گے، اس قوم کے ضمیروں کے اوپر کتنا ایک پیسہ کما لو گے، اس قوم کے غریبوں کو روتا ہوا مرتا ہوا دیکھ رہے ہو اور تمہارے گھر روٹیاں پوری ہیں. سلیم صافی صاحب، میں اور بھی یہاں پر بہت سارے، جاوید چودھری صاحب جو صدا کے جو ان کے رائٹر رہے ہیں، پھر میں منصور علی خان صاحب، پھر آج کل جو ہے نا 2-4 نئے قسم کے نا ایک تجزیہ نگار آئے ہیں. وہ ایک وقار ستی آیا ہوا ہے، بغیرت قسم کا آدمی ہے، وہ انتہائی نکما، اس کو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، یوتھیا اور پرانا پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتا ہے. پھر وہ آج کل بنی سلیم بیٹھی ہوئی ہیں، مطلب وہ قد کی بھی چھوٹی ہیں، دماغ کی بھی چھوٹی ہیں، عقل کی بھی چھوٹی ہیں اور ان کی شخصیت بھی چھوٹی ہے. چلے اس موضوع کو آپ چھوڑ ہی دے تو بہتر یہ ہے. نہیں میں دیکھیں، اگر ایک طوائف بکتی ہے نا تو اس کا جسم بکتا ہے صرف، اگر ایک صحافی بکتا ہے تو قوم کی قسمت بکتی ہے. کرامت صاحب، جب آپ کی قلم بک گئی تو سمجھیں پوری قوم بک گئی. طوائف تو ایک رات کے لیے بکتی ہے نا، اکیلا جسم جو بھی ہوا چلو اس کا ذاتی فعل تھا، لیکن جب ایک صحافی بکتا ہے تو قوم کی پوری تقدیر بک جاتی ہے. پلانٹڈ انٹرویو، کبھی حسن نواز کے ساتھ، کبھی حسین نواز کے ساتھ، کبھی نواز شریف کے ساتھ، کبھی زرداری کے ساتھ، ساری چیزیں ہیں. لیکن انشاءاللہ عمران خان نااہل نہیں ہوتا، کیونکہ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کسی پر اللہ کا کرم ہو جائے تو اس کے راستے میں نہ ہو. تو انشاءاللہ جو بھی راستے میں آئے گا وہ خاک ہی ہوگا. چلیں پھر سپریم کورٹ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اور اپنی آرا سے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی. اللہ حافظ.